بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی جو نامینیشن پیپر ہے اس میں آپ کو پتہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 20 لاکھ سے اوپر جو ہے اگر کسی بلکہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ نامینیشن پیپر ہے ان کا جی یہ، اور اس میں ایک تو جہاں ہم ایسٹس اور لائبلٹیز لکھتے ہیں اپنی کالم میں، یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر جس میں ایسٹس اتنے پڑھتے ہیں کہ میرے اثاثے کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ آخری ہوتا ہے یہ لائبلٹیز ہے کہ میرے اوپر کیا کیا لائبلٹیز ہے وہ مینشن کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فارم ہے، اور اس میں انہوں نے کہیں پر بھی لائبلٹیز کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی لائبلٹی بھی ہے، کوئی قرضہ بھی ہے، کوئی میں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے ادا کرنے. اچھا اس کو ہٹا دیں اگر ہم ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کہ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے، کوئی قرضہ ان کے اوپر تھا یا نہیں تھا، اس میں نہ لکھ کر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی چیز چھپاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر بھی اس کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ قرضہ ان کے اوپر تھا نہیں تھا، دیا نہیں دیا، یہ جو نامینیشن پیپر انہوں نے بھرا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے، اور یہ بلینک چھوڑا ہوا ہے انہوں نے یہ آپ کے سامنے. اچھا پھر اسی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 2018 میں، جس کے بعد انہوں نے تمام امیدواروں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ہم نامینیشن فارم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے وہ ڈیول نیشنلٹی کا بھی ہے، اپنے جو آپ کے 3 سال کے ٹریول باہر کے ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے، آپ نے انکم ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس کتنا دیا وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو اس کا پوائنٹ بی ہے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے، بالکل شروع میں اس میں یہ کہتا ہے نو لون فار این اماؤنٹ آف 2 million rupees اور more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern. اب یہ کیا کہتا ہے کہ کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، کسی کارپوریٹ باڈی سے میں نے یا میرے شوہر نے یا بیوی نے یا میرے ڈپینڈنٹ جو بچے ہیں انہوں نے قرضہ کوئی نہیں لیا، اس کا ڈیفالٹ نہیں کیا، اور ایون اگر بزنس کنسرن ہے تو اس نے بھی نہیں لیا. مطلب یہ کہ مرزا شوگر مل تو نہیں کیا نا، تو اگر مرزا شوگر مل کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے، اگر ذوالفقار مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے، اگر فہمیدہ مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے. تو یہ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور یہاں صرف 20 لاکھ کی بات ہے. یہاں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 22 کروڑ روپے کی ہے. تو انہوں نے اس فارم کے اندر بھی ایک طرح سے یہ چھپایا اور اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا. اب جو خط بھیجا ان کو الیکشن کمیشن نے، جب RO سب کی تفصیلات بھیجتا ہے تو انہوں نے یہ خط بھیجا، اور اس خط میں اوپر تو وہی لکھا ہے کہ جی کیا تھا، لیکن نیچے لکھا کہ فردر کینڈیڈیٹ اسپاؤس ڈیپینڈنٹ از آلسو ڈائریکٹر آنر آف دی فالوئنگ کمپنیز ہیونگ اوور ڈیو رائٹ آف اماؤنٹنگ ٹو ₹2 million اینڈ ابو فار لاسٹ 1 year. اب اس میں جو نام انہوں نے دیے ہیں وہ ان کی والدہ ہیں غالباً بلقیس ظفر مرزا صاحبہ، شاید ذوالفقار مرزا صاحب کی، تو ان کے نام ہے. پھر آگے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام ہے، اور یہ دوسری بھی اس میں نام ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ان کا آ گیا. اچھا انٹرسٹنگلی اس کے بعد 1 جنوری کو جب چھٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک خط جاری کرتا ہے. حالانکہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، قرضہ تو کسی اور بینک کا ہے، اور ایفیڈیوٹ جو جمع کرایا اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ وہ کہتے ہیں 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں، اور یہاں 22 کروڑ کی بات ہے. ہائی کورٹ کی ڈگری ہوئی ہے، اور ایک آدھ جگہ پہ کاغذات پہ جو اعتراض ہے وہ MCB کی طرف سے ہے، جو بینک ہے اس نے اعتراض کیا کہ جی یہ ڈیفالٹر ہیں اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. لیکن اسٹیٹ بینک جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پروونشل الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھتا ہے، چھٹی کے دن خط لکھتا ہے،
اور اس میں وہ کہتا ہے پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023 کاپی اٹیچڈ ایڈریس ٹو مسز فہمیدہ مرزا. ان کو لکھا ہے الیکشن کمیشن نے فہمیدہ مرزا کو جواب یہ دے رہے ہیں. ان دس ریگارڈ اٹ از کنفرمڈ دیٹ دی اوور ڈیوز اینڈ رائٹ آفس رپورٹڈ ان آور لیٹر نمبر, یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الیکشن کمیشن کا خط ڈیٹڈ 25/12/2023 ریلیٹڈ ٹو کمپنیز اینڈ ناٹ ٹو دی انڈیویجلس. اب اسٹیٹ بینک صفائی کہہ دے رہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ لائبلٹیز ہیں یا قرضہ ہے یا اوور ڈیو ہے یا رائٹ آف ہے وہ کمپنی کے اوپر ہے, ان کے اوپر نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کا یہ کام رہ گیا کہ کسی کی اس طرح سے سہولت کاری کرے جو قانونی طور پر کوئی راستہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پیپر ایکسپٹ ہوں. الیکشن کمیشن کے قوانین, پاکستان کا الیکشن ایکٹ, ہمارا آئین سب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیفالٹ کیا ہے, قرضہ معاف کرایا ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ نہیں لڑ سکتا, اس کی فیملی نہیں لڑ سکتی. یہاں پر جو اسٹیٹ بینک ہے, گورنر صاحب ہیں, وہ مرزا فیملی کی سہولت کاری کے لیے آتے ہیں اور چھٹی کے دن ایک خط جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی کے اوپر ہے, انڈیویجول کے اوپر نہیں ہے. لیکن پھر اس کے ایک دن بعد, بیچ میں ایک دن چھوڑ کے 3 تاریخ کو بینک کے خط لکھتا ہے جس کا پیسہ ہے, جس نے کیس جیتا ہوا ہے, جس نے آر او کے پاس اعتراض فائل کیا ہوا ہے. اسٹیک ہولڈر تو بینک ہے نا, اسٹیٹ بینک تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک بینگ کریڈیٹڈ ٹو دا لون ٹو مرزا شوگر ملز ہیز فاؤنڈ فرام سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی خط اس طرح کا آپ نے لکھا ہوا ہے. پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023 جو ہم نے 23 کا جو خط پڑھا جس کی جواب میں اسٹیٹ بینک نے لکھا تھا. ان دس ریگارڈ اٹ از انفارمڈ دیٹ اوور ڈیوز اینڈ رائٹ آف رپورٹڈ ان آور لیٹر. یہ جو اسٹیٹ بینک نے خط لکھا اس کا انہوں نے ریفرنس دیا. اب جو کلیریفیکیشن دے رہا ہے بینک وہ ذرا سن لیں آپ. وہ کہتے ہیں وی ہیئر بائی سبمٹ دا فالوئنگ فیکچوئل پوزیشن آف دا کیس. دی کینڈیڈیٹ فار ریزرو اینڈ جنرل سیٹ مسز فہمیدہ مرزا was guarantor to the loan in her personal capacity, being the director of the relevant time at the relevant time. اب اسٹیٹ بینک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ یا تو اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ ملک میں تمام جتنے لوگوں نے قرضے لیے سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, گارنٹر آزاد ہیں. جس نے ضمانت دی ہے قرضے کی وہ آزاد ہے, اس سمجھ نہیں پوچھیں گے ہم. تو یا تو یہ کہہ دیں وہ, اگر یہ اتنی ان کے اندر طاقت ہے تو یہ قانون بنا دیں, سب کے اوپر لاگو کر دیں یہ کہ جو ضمانتی ہوگا قرضے کا اس سے ہم نہیں پوچھیں گے, بس ضمانتی آزاد ہے, بھلے ڈوب جائے پیسہ اس کے ڈوب جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا جو کردار ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے بینکس کا, اس کو دیکھنا چاہیے کہ بینک کا غلط کر رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بینک ٹھیک بھی کر رہا ہے, کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, الیکشن کمیشن کی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, اچانک سے اسٹیٹ بینک نکل آتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہ کرو, اس کے پیپر ریجیکٹ نہ کرو اور اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ سیدھا کیس ہے اور ڈکری ہوئی. اور انٹرسٹنگلی جو ڈکری ہوئی 29 نومبر 2023 کو مرزا فیملی نے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل نہیں کی. جب اپیل فائل نہیں کی اس کا وقت گزر گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈکری ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور یہ پیسے انہوں نے جمع کرائے. اچھا, مزید جو معلومات ہیں ہمارے پاس, اطلاعات ہیں ادھر ادھر سے, کہ اسٹیٹ بینک آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ بینک اور مرزا فیملی کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ کرا دے کہ کسی طرح سے ان کے پیپر بحال ہو جائیں. دیکھیں, ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں کسی بنیاد پر تو وہ اپنے پیپر کو ریسٹور کرانے کے لیے کوششیں کرے, بھاگ دوڑ کرے, بینک سے رابطہ کرے, جو ان کے انڈرسٹینڈنگ سیٹلمنٹ ہوتا ہے ان کا معاملہ بینک کا معاملہ ہو جائے. لیکن جو اسٹیٹ بینک کا کردار ہے وہ مشکوک ہے. اسٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیپرز کو بحال کرانے کے لیے بینک کو جا کے وہ اپروچ کرے اور بینک کو کہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور بینک کو یہ کہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تم سیٹلمنٹ کرو. یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. میں تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اس کردار کا وہ نوٹس لیں اور اس پر ایکشن لیں اور اسٹیٹ بینک کو روکیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے
کہ تم کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر بحال کرنے میں کوئی کسی قسم کی سہولت کاری کرو۔ چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔